ہارون صاحب، شیخ صاحب کی گفتگو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسمبلی فلور پہ انہوں نے کہا جی تلخیاں ختم کرنے کا وقت آ گیا. پہلے مفاہمت فواد شاہ صاحب کہتے تھے، اب شیخ صاحب کہتے ہیں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تلخیاں ختم کرنے کا وقت آ گیا. کیا کہنا تلخیاں؟ شیخ صاحب آپ تقریریں کرنا بند کر دیں، آدھی تلخی تو اسی سے ختم ہو جائے گی. شیخ صاحب جو روز آئے دن تقریر کرتے ہیں اور مجھے رنج کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلاول اور ان کی والدہ کے بارے میں جو زبان انہوں نے ہمیشہ استعمال کی اور ہر اپوزیشن لیڈر کے بارے میں استعمال کی، اور بلاول سے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو تمہیں بتاتی شیخ رشید کیا چیز ہے. کیا شیخ رشید دیوتا ہے؟ ایک قومی اسمبلی کے ایک ممبر ہے جس کو ایک دفعہ 10,000 ووٹ بھی ملے تھے. اگر پاپولر پارٹی میں نہ ہو تو جیت نہیں سکتا. انڈیپینڈنٹلی تو ایک ہی دفعہ جیتا نا. تو وزیر نہیں بنا رہے تھے اس کو پہلی دفعہ، یہ رو پیٹ رہا تھا. جنرل مجید مرحوم کو فون کیا تو انہوں نے کہا صبر کرو یار، مل جائے گی وزارت، اتنی کیا بے چینی ہے تمہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی. میں بیٹھا ہوا تھا اتفاق سے ان کے پاس. تو جس کے ساتھ ہوں اس کے مخالف کی کردار کشی کرتے ہیں. یہ قادر پٹیل، سعید مراد اور یہ جاوید لطیف، یہ وہ لوگ ہیں. جاوید لطیف نے سعید مراد کے خاندان کے بارے میں اتنی گھٹیا گفتگو کی کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں کوئی واقعہ ہی نہیں ہوگا. یہی عبد القادر پٹیل کرتے ہیں. سعید مراد بھی بڑے بڑھ چڑھ کر حملے کرتے ہیں، اس کا پھر رد عمل بھی ہوتا ہے. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ تو فساد پھیلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہر چیز میں اپنی ذات گرامی کا ذکر کرتے ہیں. اور بھی کئی لوگ ہیں اگریسو. خواجہ آصف ہیں جو مطلب انہوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا. لیکن اب تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے ہی اچھا ان کے خلاف ریئیکشن ہو رہا ہے، اس کے اسپیکر کے خلاف ریئیکشن ہو رہا ہے. پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر تو ہے ہی. پارٹی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہینڈل کر سکتے ہی نہیں ہیں، صلاحیت نہیں ہے، بہت کمزور ہے. کمزور آدمی تو ہیں، بہت کیپیسٹی نہیں ہے. اسپیکر کے وہ پاس پختونخوا اسمبلی کو چلانا اور تھا اور اس کو چلانا اور تھا. ایک تو یہ کہ زبان کی بڑی سہولت تھی، ظاہر ہے سب لوگ ایک زبان بولتے جانتے، میجورٹی سمجھتی ہے، خاص لہجہ ہے. تو کچھ ظاہر ہے ایک اسپیکر کی اپنی آزادی بھی ہوتی ہے. مگر اچھا شیخ رشید صاحب کہتے تلخی کم ہونی چاہیے. کل جو انہوں نے لفظ استعمال کیا میں دوہرا نہیں سکتا کہ خان صاحب آئندہ 2 سال کیا کریں گے. یعنی وہ پنجابی زبان کا بازاری لفظ ہے اور ہم لوگ اسے استعمال کبھی نہیں کرتے. خیر ہم نے تو کبھی جب خان صاحب سے حسن زن تھا تو اس وقت سونامی اور انقلاب کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. یہ بچگانہ لفظ ہے، لیکن یہ تو بازاری زبان استعمال کرتے ہیں. شیخ صاحب خدا کیجئے آپ کی منطقیں نرالی ہیں. شیخ صاحب تو کل کا سارے 3 سال فساد پھیلاتے رہے اور اب کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. کرنے کا وقت آ گیا، ورنہ بائیڈن اور ٹرمپ آپ ختم کریں گے. آپ ختم کریں، یہ تو نہیں کر سکتے. کسی کو بھیجیں، عمر اسد کو بھیجیں تو چلو کوئی بات کر سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی اگریسو تو ہو جاتا ہے. عمر صاحب تو ویسے گلگت بلتستان گئے ہوئے ہیں. ہارون صاحب وہ گلگت بلتستان جانے پہ ان کا کیا پابندی ہے؟ موسم اچھا ہے، جانا چاہیے. اچھا، ویسے اسمبلی کا موسم اتنا اچھا نہیں ہے. ہارون صاحب، اسد قیصر صاحب ان کے پاس کیا کوئی طاقت نہیں ہے؟ اسپیکر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ ہینڈل نہ کر سکے؟ بڑا پاورفل ہوتا ہے. ان کو چاہیے تھا جتنے لوگوں نے گالیاں دی تھی وہ اس پہ سٹینڈ لے لیتے کہ جس آدمی نے گالی بکی ہے، بھلے لاہور کے جو صاحب ہیں جی جن کا نام لینے کو جی نہیں چاہتا، ان کو تو کہتے ہیں اس میں تو میں کمپرومائز نہیں کروں گا. جو گندی ماں بہن کی گندی گالیاں دے، اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جی؟ یا کم از کم ان سے معافی نامہ تو لکھواتے. اختیارات ہوتے ہیں، باہر نکال سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو یہاں ہوا، اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. کاروائی نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا. اور آج کیا کہا عابد حسین احمد نے؟ حصہ مانگ رہے ہیں. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بھئی سرکاری ارکان کیوں اپنے ان کو فنڈز ملیں اور اپنی مرضی کے ٹھیکیداروں سے. یہ تو 15 بلوچستان میں تو 15-20%، 25%. ایک مولوی صاحب کا قصہ مجھے پتا ہے مشرف کے زمانے میں، نام نہیں میں لیتا چلیے، کہ 2 ٹیوب ویل پہلے تو پیپلز پروگرام سے انہوں نے، ڈیولپمنٹ پروگرام سے انہیں منظور کرایا، پیپلز ورکس پروگرام سے. پھر وہ ایک جعلی کمپنی بنائی داماد کے نام پہ. پھر وہ 2 ٹیوب ویل اپنی زمین پہ لگائے. پھر وہ چیف انجینئر نے اعتراض کیا بلوچستان کے تو اس کی زندگی اجیرن کر دی. وہ روتا ہوا ہے. ہمارے ایک بہت سینئر بیوروکریٹ دوست تھے ان کے پاس کہ ایک تو یہ کیا، ایک میری زندگی اجیرن کر دی ہے. اور خود ان مولوی صاحب نے مجھے ایک دفعہ دھمکی دی کہ میں نے کہا آپ کا آئی جی اچھا ایسے اتفاق سے کہتا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں.
میں نے کہا آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ تو ایک پرنسپلڈ آدمی ہے، اس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آئی جی کبھی کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا، کسی سیاسی لیڈر کو، وہ تو فیصلے ہمیشہ سیاسی ہوتے ہیں، اوپر سے ہوتے ہیں۔ تو بلوچستان میں کرپشن بہت ہے، سندھ میں بہت، یہاں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، لیکن بلوچستان میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ ہارون صاحب سیاست پہ بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا ذکر ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ سے ان کے امیدوار کو ایک جو جھٹکا لگا ہے، یہ تحریک انصاف کو ڈائریکٹ جھٹکا لگا، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے، جھٹکا کیا لگا؟ ان سے ہم نے دعوت دی تھی، اب بھی اگر وہ فون پر رابطہ کر لیں تو ان سے ہم بات کریں۔ قیصر بریار صاحب کو، قیصر بریار صاحب کا خاندان جو ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ ہے مستقل طور پہ، لیکن اب سڈنلی خبر آئی کہ وہ شامل ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ خبر آئی سارا خاندان شامل ہو گیا، مگر ان کے بھائی بڑے ابھی تک کاف لیگ کے نائب صدر ہیں، تو وہاں ان کے کاغذات جو ہے ریٹرننگ افسر نے تو مسترد کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپلائی کیا ہوا۔ اب اس میں نظیر یہ ہے، قانون دان بہتر بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کہتی ہے سرٹیفکیٹ پیش کریں، فوزیہ قصوری کو تو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، جس کی 18 سال کے فیصل بابڈا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بر وقت وہ نہیں حاصل کیا تھا۔ اب وہ قیصر بریار صاحب کے مسترد ہوں گے تو ان کے احسن، ان کے بھتیجے ہیں، وہ لڑیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، احسن سلیم اب پارٹی کے اندر ان کو ٹکٹ ان کو دلایا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری خبر ہے، ٹکٹ ان کو دلوایا ہے سیف اللہ ناظری نے اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے۔ اچھا، اور پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ چونکہ وزیر اعلیٰ سے اب زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں، ان کے عزیز بھی ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا پرنسپل سیکرٹری کا؟ اعظم خان طاہر خورشید صاحب۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود تشریف لے کے وکالت کی، عثمان ڈار نے مخالفت کی، عثمان ڈار نے کہا کہ ان کو تو حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ دلائل جو انہوں نے دیے ہیں وہ مل جائیں تو ان سے بات کریں، اب وہ تو ہے نہیں حلقے سے جن کا تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ بلی صاحب آواز آ رہی ہے؟ بلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا جی، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس وسائل ہیں اور ہماری برادری ہے اور یہاں انڈسٹری ہے، اس لیے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، آپ نہیں جیت سکتے، آپ پچھلی دفعہ ہار گئے تھے۔ اس پہ بھلی صاحب آپ کا موقف کیا ہے؟ ایسا ہی ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 2015 میں ایک یونین کونسل سے آزاد حیثیت میں الیکشن جیت کر میں نے تو 60 چیئرمین جو آزاد جیتے تھے پورے ضلع سیالکوٹ میں، اینڈ آئی واز دا اونلی ون ہو جوائنڈ پی ٹی آئی، ریسٹ آف دی 59 جوائنڈ پی ایم ایل این جب پی ایم ایل این اقتدار میں تھی۔ میں نے عمران خان کے نظریے کو جوائن کیا اور میں نے جب حلقے میں مجھے پی پی 38 سے ٹکٹ دیا گیا تو مجھے 20 دن پہلے ٹکٹ جاری ہوا اور میں نے دن رات محنت کر کے تقریباً 41,000 ووٹ دیا، اور میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ تھا جب 25 جولائی کو الیکشن ہمارا ختم ہوا تو 26 جولائی کو میں حلقے میں تھا۔ میں نے دن رات محنت کی، میں نے پورے حلقے میں لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ڈیولپ کیے اور جہاں سے ہمیں کوئی سمجھتے تھے کہ کمی کوتاہی ہے ہم نے دور کی، اور آج 3 سال بعد ہم اس پوزیشن پہ تھا میں کہ میں اللہ کے فضل سے یہ ٹکٹ جیت کر عمران خان صاحب کو تحفے میں پیش کرنے کی حیثیت رکھتا، جہاں تک کہ ان کی جو جس امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا قیصر بریار صاحب کو، ان کا تعلق جو ہے وہ ڈسکا تحصیل سے ہے، ان کا سیالکوٹ تحصیل سے اس حلقہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہے کہ یہاں پہ کوئی فیکٹری ہے انڈسٹری ہے، یہ ایک بنیادی طور پر دیہاتی حلقہ ہے، یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، یہاں پہ تمام دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس حلقے میں ورکر کی آواز یہ ہے، جس دن سے اس کیو لی کے بندے کو رات کو لے کے آ کر جس طرح سے بھی ٹکٹ دیا گیا تو حلقے کے لوگ، حلقے کے ورکر جو سراپا احتجاج ہے، پورا حلقہ شوق میں چلا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا بن گیا، ہم تو عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہیں، ہم کیو لی کے جو پیراشوٹر ہے اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان سے میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں وہاں وسیع ریز انڈسٹری، آپ کہہ رہے ہیں وہاں انڈسٹری ہے ہی نہیں۔ سر بالکل کوئی انڈسٹری نہیں ہے، مسرور روڈ پہ تو کچھ کارخانے ہیں نا سر، یہ شہری حلقے میں کارخانے ہیں، یہ گاؤں کا حلقہ ہے سارا، یہ تحصیل سیالکوٹ کے دیہاتی ایریے میں حلقہ ہے، یہاں پہ دیہات کے یہاں پہ چھوٹے کسان ہیں، یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ۔ اچھا، ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے الیکشن لڑنے کے۔ سر میں عرض کرتا ہوں، یہ میں اوپن آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو پچھلا الیکشن 2018 کا لڑا، وہ میرا ٹریک یہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ میں نے کس طرح سے الیکشن لڑا، میں نے کتنی محنت کی، کس طرح سے جتنے بھی وسائل جو الیکشن کے لوازمات ہیں وہ میں نے پورے کیے پوری محنت کے ساتھ، اور پورا جو میرے پاس ذرائع تھے، ریسورسز تھے، میری پوری فیملی جو ہماری امریکہ میں سیٹل ہے، بزنس ہے ہمارا،
पूरी फैमिली ने हमें भरपूर सपोर्ट किया, मेरे साथियों ने, दोस्तों ने, फैमिली ने भरपूर सपोर्ट किया और हमने बहुत ज्यादा वसाइल के साथ जो कैंपेन जो हल्का में की। इस तरह का जो भी प्रोपेगेंडा है बिल्कुल मनफी है और मैं समझता हूं कि एक बड़े सरमायादार को लेके आकर एक वर्कर को यहां से आउट करना, ये मैं अच्छा, समझता हूं उनके एक करीबी दोस्त ने, माफी चाहता हूँ वक्त जरा कम है, उनके करीबी साथी ने मुझसे ये कहा कि आपने तो बिल ही नहीं अदा किया अभी तक टेंटों के और पिछले इलेक्शन के और खाने के और उनके। सर ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरी इंटेग्रिटी और मेरी क्रेडिबिलिटी, सियालकोट में आप किसी जगह से भी चेक कर सकते हैं कि सईद बल्ली के मतलब लोग क्या सोचते हैं। तो मैं इस पे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक मनफी प्रोपेगेंडा है, जो मनफी प्रोपेगेंडा करके जो हमारी लीडरशिप तक, इमरान खान साहब तक जो सही बात नहीं पहुंचाई गई, जिस वजह से मेरी जो टिकट है वो छीनी गई है। मेरा आज भी ये यकीन है, मेरा ये मानना है कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ और इमरान खान तक जब जमीनी हकाइक पहुंचेंगे, मैं ये भी कहता हूँ। अच्छा, दूसरी बिरादरियों से भल्ली साहब आपके मरासम हैं, एक बड़ी बिरादरी तो आपकी है, जो उनकी भी बिरादरी है, आपकी भी है, दूसरी बिरादरियों से रवाबत हैं आपके? क्योंकि देहात में बिरादरियाँ तो अहमियत रखती हैं। सर मैंने अर्ज किया कि मैं तमाम बिरादरियों से, जितनी भी बिरादरियां हैं, मैं बिला तफरीक सबकी गमी में, खुशी में, और मैंने पूरे हल्के के कारकुनों को मैंने हर जगह के ऊपर डिफेंड किया और उनको रिप्रेजेंट किया है। मेरा तमाम बिरादरियों के साथ मुसावी तल्लुक है और मैं 24 घंटे हल्का में की आवाम के लिए दस्तयाब हूँ। मेरा बिल्कुल कोई और मशगला नहीं है। मैंने ये ऑन ईयर कहता हूँ कि मेरी अगर फैमिली भी किसी बिरून शहर या बिरून मुल्क गई है तो मैंने अपने हल्का के लिए अपनी निजी जिंदगी पर अपने फैमिली को भी सेक्रीफाई किया, सिर्फ अपने हल्का के अवाम के लिए। तो टिकट मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेरा ही हक बनता है, क्योंकि ये मैं एक आपने कागजात नामजदगी तो दाखिल किए हैं ना? सर बिल्कुल, मेरे कागजात नामजदगी अल्लाह के फजल से मंजूर हो चुके हैं। बाकी और अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे आप? सर मैं अपने जो मेरे हल्के के अवाम जो फैसला करेंगे, मैं इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा हूंगा।